السلام علیکم۔ اعتکاف کے فوائد۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے شب قدر کی تلاش اور اسے پا لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تہجد، شب بیداری اور تلاوت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مسجد سے انسیت پیدا ہوتی ہے اور متعاقب کا دل مسجد میں اٹکنے لگتا ہے، جو روز محشر اللہ عز و جل کے عرش کا سایہ پانے کا ذریعہ ہے۔ دنیا سے یکسوئی، اللہ عز و جل کی طرف توجہ اور ذکر اللہ عز و جل کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ خلوت و تنہائی کے مواقع میسر آتے ہیں، جن میں خطاؤں پہ ندامت کے ساتھ توبہ کرنے اور آنسو بہانے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ متعاقب فضول گوئی، نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ جائز دنیاوی امور اور مرغوب چیزیں چھوڑنے کی بنیاد پر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ متعاقب کے دل کی اصلاح اور دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ سنت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھنے والے کے دل میں سنتوں سے محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈالنے کا ولولہ پروان چڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اب اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ بس اسے اپنا آخری رمضان سمجھ کر جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے تو اعتکاف لازمی بیٹھیں، کیونکہ اعتکاف بیٹھنا اتنا اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی درجے کی بات ہے۔ اللہ کے گھر میں مہمان بننا، ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کے پاس جانا، اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے گھر سے ہم خالی آئیں۔ لیلۃ القدر کی صورت میں اتنی زبردست رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رات اگر مل جائے تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے۔ اس لیے ان بابرکت راتوں میں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کریں، کیونکہ امت مسلمہ اس وقت بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ زوال کا شکار ہے۔ نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان نہ مال۔ خدا را امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں غیرت ایمانی عطا کرے، اللہ پاک ہمیں ایسا رہنما عطا کرے کہ جو ہمیں دلدل سے نکالنے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے کی، آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔